دیکھو اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل آ جایا کرتا تھا، ہے نا؟ تو حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے، کون تھے؟ ان کے خالو تھے جو ان کی پرورش کر رہے تھے، تو وہ جب ان چیزوں کو دیکھتے وہ حیران ہو جاتے، جب بھی ان کے حجرے میں جاتے، کمرے میں داخل ہوتے، دیکھتے کیا بے موسمی پھل اور طرح طرح کے۔ تو مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ بتاؤ کہ یہ پھل تیرے پاس آتا کہاں سے ہے؟ یہ پھل تیرے پاس آتا کہاں سے ہے؟ تو حضرت مریم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ کہنے لگی کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق ادا کرتا ہے، اور یہ جو پھل آتا ہے، رزق آتا ہے، اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ جب اس چیز کو، اس ماجرے کو انہوں نے دیکھا، کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے یہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو وہ سوچنے لگے کہ وہ اللہ جو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، وہ مجھے بڑھاپے میں بھی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہیں کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے مولا کریم، تو بڑا کریم ہے، بڑی طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہمیں تو اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اس سے پتہ چلا کہ اولاد مانگنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن کس سے؟ ملنگوں سے نہیں، آج کل کے جو بابا ہیں ان باباؤں سے نہیں، ہے نا؟ قبر پہ جا کر نہیں، مزاروں پہ جا کر نہیں، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی کو اگلی آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں دعا زکریا، حضرت زکریا نے دعا کی ربا، اپنے رب سے۔ قال، کہنے لگے ربی حبلی، اے میرے رب، ربی حبلی، اے میرے رب، حبلی مجھے عطا کر، من لدن کا، اپنی جانب سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعا، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی، پس فرشتے نے ان کو آواز دی، وہو قائم یصلی، جب ان کی دعا قبول ہو گئی تو ایک مرتبہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے لیے حجرے میں کھڑے تھے، اسی درمیان میں فرشتے نے آواز دی کہ اے زکریا، تجھے خوشخبری ہو، اللہ تجھے خوشخبری سناتا ہے یحییٰ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اولاد عطا فرمائے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ جو یحییٰ ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفات کو بھی بیان فرما دیا حضرت زکریا سے، کہا جو تمہیں اولاد عطا کی جائے گی، اس اولاد کی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کے بعد حضرت یحییٰ سب سے پہلے نبی ہوں گے، اللہ ان کو نبی بنائے گا، اور یحییٰ کے بعد ایک اور نبی آئیں گے جن کا نام ہوگا عیسیٰ، وہ عیسیٰ کی بھی تصدیق کریں گے، عیسیٰ کی تصدیق کریں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اسی کو فرمایا کہ اور دوسری ایک اور صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وحصوراً، اور وہ عورتوں سے دور رہیں گے، یعنی وہ شادی نہیں کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، فرمایا فنادتہ الملائکۃ، فرشتے نے ان کو آواز دی، وہو قائم یصلی، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب حجرے میں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یبشرک، آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، کن کی؟ یحییٰ کی، ٹھیک، یعنی آپ کو بیٹا عطا کرے گا، ان کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ،
وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کو۔ دیکھو اللہ کے کلمے سے یہاں مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا کلمہ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ کیسے ہوئی ہے؟ بغیر باپ کی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن، لفظ کن کہہ دیا، کلمہ کہہ دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں چلے گئے اور ان کی پیدائش بھی ہو گئی، اس لیے ان کو کلیمت اللہ کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کا کلمہ۔ تو یحییٰ کے بارے میں خوشخبری سنایا اللہ نے زکریا علیہ السلام کو، اور کیا کہہ دیا کہ یہ آنے والے ان کے بعد ایک نبی ہوں گے، ان کی بھی یہ خوشخبری سنائیں گے اور ان کی بھی یہ تصدیق کریں گے، یہ بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے۔ فرمایا تصدیق کرنے والے ہوں گے بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی، وسیدن وحصورا ونبیا من الصالحین، وسیدن اور کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے، وحصورا اور بیویوں سے رکے رہیں گے، ونبیا من الصالحین اور نبی ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی، جب یہ خوشخبری، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک وہ انسان جس کو بڑھاپے تک کوئی اولاد نہ ملی ہو، اگر اولاد کی خوشخبری سنائی جائے تو کتنے خوش ہوں گے، وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ وہ خوشی کے مارے اللہ سے پوچھنے لگے، یا اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ آخر کیسے ہوگا؟ کیا ہم لوگ جو ہے وہ ہماری بیوی بڑھاپے رہے گی، بڑھاپے کی حالت میں ہوگی، یا پھر ہماری بیوی اور ہم لوگ پھر سے جوان ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ عطا کریں گے؟ ایک ہوتا ہے نا جب کوئی چیز کی خبر سنائی جاتی ہے تو عام طور سے لوگ اس طرح کے سوال کر بیٹھتے ہیں اور پوچھنے لگتے کہ یہ والا واقعی کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے وہ خوشی کے مارے پوچھنے لگے، قال ربی، کہنے لگے اے میرے رب، انا یکون لی، کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق کے بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، وہ بھی بوڑھی ہے اور بانجھ ہے، اس کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو بڑھاپا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کو اس بات پر یقین تھا، یہ بات نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھی، سے ہے کہ نہیں، ان کو یقین تھا کہ یہ تو اللہ نے خوشخبری سنا دی، یہ تو ہو کر رہے گا، یہ تو ہو کر رہے گا، مجھے اولاد ملے گی، ہے نا، مجھے بچہ ملے گا۔ لیکن وہ خوشی کے مارے پوچھ رہے، یا اللہ یہ کیفیت کیا ہوگی، کیا ہم لوگ پھر سے جوان ہو جائیں گے، یا اسی حال میں بڑھاپے کی حالت میں جو ہے آپ ہمیں اولاد عطا کریں گے؟ قال، اللہ نے کہا، کذالک اللہ، اسی طرح یعنی بڑھاپے کی حالت میں ہی، یفعل ما یشاء، وہ یعنی اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جیسی اس کی مرضی ویسا وہ کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو 200 سال کی بڑھیا بھی ہو، اس سے بھی لڑکا پیدا کر سکتا ہے، اللہ کی وہ طاقت ہے۔ اللہ وہ ہے جو بغیر باپ کے بھی لڑکا پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ وہ ہے جو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام۔ اور میں قال رب اجعل لی آیا، اب یہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور ان کا مقصد یہ تھا، یہ کہنے لگے اللہ سے کہ یا اللہ جب ایسی بات ہے تو ہمیں کوئی نشانی بتا دیجیے، جب ہماری بیوی کا حمل ٹھہر جائے تو اس کے لیے ہمیں کوئی نشانی آپ بتا دیجئے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، آپ کی زیادہ سے زیادہ کیا کریں، تسبیح بیان کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کا کیا کریں، شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زکریا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہیں کر پائے گا، کچھ بولنا بھی چاہے گا تو نہیں بول پائے گا، صرف اشارے سے بات کرے گا، صرف اشارے سے، یعنی تم بات کر ہی نہیں سکتے ہو۔ ہاں 3 دن تک تم جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہو، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ 3 دن تک تم کلام نہیں کر سکتے۔ اگر کسی سے مجبوراً بات کرنی ہو تو پھر تم اشارے سے
کر سکتے ہو، یہ تمہاری نشانی ہے۔ پر قال رب جلی آیا، فرمایا کہ اے رب اجعل لی آیا، میرے لیے ایک نشانی بنا دے۔ قال، اللہ نے فرمایا آیتو کا، آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر پائے گا ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر کیسے؟ اشارے سے۔ واذکر ربک، اور اپنے رب کو یاد کر، کثیرن، زیادہ سے زیادہ، وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح بیان کر صبح اور شام۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے، ٹھیک، آپ کو پسند کر لیا ہے۔ کس نے کہا؟ فرشتے نے کہا۔ وطہرکی، اور پاک کر دیا ہے، کس سے؟ گناہوں سے، گناہوں سے بالکل پاک کر دیا ہے، اور اسی طرح سے کوئی لڑکا آپ کو ٹچ بھی نہیں کرے گا، یعنی آپ کی شادی نہیں ہوگی۔ واصطفاکی، اور آپ کو چن لیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ یہ کس نے خوشخبری سنائی؟ فرشتوں نے۔ کن کو؟ حضرت مریم علیہ السلام کو۔ سورہ مریم جو ہے 16 پارہ کے اندر، وہ حضرت مریم علیہ السلام علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ فرمایا یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی، اپنے رب کے سامنے، اقنتی، کیا کر؟ فرما برداری کر، وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، اچھا، یہ مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے خوشخبری سنائی، اور آگے بتا دیا کہ یہ جو چیزیں غیب کی باتیں ہیں، اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کو صرف وہی جانتا ہے جس کو اللہ بتا دے، جس کو اللہ بتا دے، باقی بات کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، ہم آپ کی طرف اس کو وحی کرتے ہیں۔ فرمایا وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اب یہاں سے اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو واقعات ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا ہے نا، تو یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات کے بارے میں اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بھی جو انبیاء کرام ہیں، ان کے بارے میں اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا، اور اسی طرح سے یہ واقعات جب پیش آئے اس وقت آپ موجود نہیں تھے، ہے نا۔ یہ تمام کے تمام واقعات جو آپ کو پتہ چلا، وہ کیسے پتہ چلا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف کیا کی؟ وحی کی، ہم نے آپ کو بتایا۔ تو یہ بھی چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی ایک مکمل دلیل ہے کہ غیب کی باتیں جو آج سے 400 سال 500 سال یہ واقعات ہو چکے تھے، ان واقعات کے بارے میں میرے نبی نے نہ کسی سے سنا نہ کہیں پڑھا، اور اس کے باوجود اگر بتا رہے ہیں، اور بالکل ٹھیک بلکہ اتنا زیادہ ٹھیک کہ جو پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں، ان کتابوں کے اندر یہ واقعات لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں بھی اتنی تفصیل سے نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یقیناً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے، ورنہ پھر ایک آدمی جو اتنے پرانے واقعات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ فرمایا وما کنت لدیہم، کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یقسمون، جب وہ وما کنت لدیہم، آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ لوگ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وہی والا واقعہ جو مریم علیہ السلام کی والدہ لے کر آئی تھی بیت المقدس میں، ہے نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعویٰ ٹھوک دیا کہ چونکہ ان کی جو خالہ ہیں وہ میری بیوی ہیں، اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس کی کفالت تو میں ہی کروں گا، لیکن لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا
نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کے درمیان جو ہے قرآن اندازی ہوا، قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو اپنی تربیت میں لے لیا اور انہوں نے ہی ان کی تربیت فرمائی، پرورش فرمائی۔ فرمایا وما كنت لديهم يختصمون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنے کلمے کی۔ کلمہ سے کون مراد ہے؟ میں نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کلمہ کیوں کہا جاتا ہے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے اللہ کی کلمہ کن سے، اللہ نے کن کہہ دیا ہو جا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، وہاں باپ کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے ان کو کلیمت اللہ کہا جاتا ہے۔ اسمہ، ان کا نام مسیح ہے، عیسیٰ ہیں، ابن مریم، مریم کے بیٹے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، مقرب ہیں دنیا میں اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہیں۔